الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو۔ یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، گزشتہ سے پیوستہ ملاقات میرے اور آپ کے وجود میں دوڑنے والا خون جہاں جہاں جو جیسے جیسے اور جب جب غلطیاں کر کے، کیونکہ انسان خطا کا اور غلطی کا پتلا ہے، لیکن اس کی عزت اور آبرو اور شرافت فرشتوں سے بھی بالا ہے، اور یہ تب ہے کہ جب وہ اپنی غلطی کا اقرار کرے، اس پہ ضد ہٹ دھرمی اور اصرار نہ کرے، تو یقیناً اس کی شان، اس کا مقام اللہ کی نوری مخلوق سے بھی کہیں بالا۔ لیکن بات وہیں پہ ہے کہ ہمارے وجود میں دوڑنے والا خون یہ پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ کسی بھی ہاسپٹل میں لے جائیں، لیبارٹری میں جا کے چیک کروائیں، پیتھولوجسٹ تھوڑے سے تجربے کے بعد خون کی انواع، اقسام اور اس کے گروپس، اس میں پائی جانے والی بیماریاں، ان کی رپورٹ ہمیں دے دیتا ہے۔ تو بھائیوں، میرے اور آپ کے رویے ہمارے جسم میں دوڑنے والے خون کی بھی خبر دیتے ہیں۔ مت سمجھیے کہ آپ اور میں جب اور جیسے، جہاں اور کیسے، جو من میں آئے کریں گے اور ہمیں کوئی کچھ کہے گا نہیں۔ کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا، یہ ہمارا اصل تعارف ہے۔ میری آج کی نوجوان نسل جس حوالے سے پہچانی جا رہی ہے اور اس کے اوپر جس قدر وارداتیں کی جا رہی ہیں، ماضی میں اتنی نہیں تھی۔ مجھے آج کے بچے کو، جوان کو، بیٹے کو اور بیٹی کو دیکھ کے اپنی زندگی پہ اتنا ترس نہیں آتا جتنا آج کے نوجوان کی زندگی پہ ترس بھی آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ دکھ اس بات کا کہ اس کی اصلاح کرنے والے تھوڑے ہیں اور بگاڑنے والے زیادہ ہیں۔ 1000 آدمی معمار اور مستری بن جائے، 2000 لوگ معاونت کرنے کے لیے مزدور بن جائیں، یہ 3000 لوگ مل کے دن میں جتنا کچھ تعمیر کریں گے، اگر میں ایک شخص کو بھیج دوں تو ان کی سارا دن کی تعمیر کو توڑ کے تقریب کے حوالے کر دے گا۔ تعمیر اور اصلاح مشکل ہے، تخریب اور بگاڑ آسان ہے، اور پھر اصلاح کرنے والوں سے آج کے نوجوان کی دوری ہے۔ اللہ کے گھر سے دور، مسجد سے دور،
باپ سے دور، ماں اور اس کی ممتا سے دور، بہن کے پیار سے دور، بھائی کے تعلق محبت سے دور، اور شیطان اور اس کے آلات کے بہت قریب، حتیٰ کہ اس ایک چھوٹے سے عالم میں جس کو گھومنے والا، موبائل ساتھ چلنے والا ساتھی بنا دیا گیا، اور جس میں کم سے کم اس وقت جو ہمارے پاس یہ آلات موجود ہیں 55 میرے دشمن اس میں ڈال دیے گئے، ایک دو نہیں، 55 دشمن میرے ہاتھ میں دوست بنا کے، خیر خواہ بنا کے، میری نظریں ہیں تو ان میں، کان ہیں تو ان پہ، دماغ اگر کہیں مگن ہے تو وہیں پہ، اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی ان کے ساتھ مل گئی ہیں۔ تو پھر آج کے نوجوان جیسا میں نے زندگی میں مجبور جوان ماضی میں تاریخ میں نہیں دیکھا ہے، اور اوپر سے مجبور ہونے کے ساتھ مجھے اس کا شعور بھی نہیں دکھتا۔ کاش کہ اسے شعور ہوتا۔ یہ آج شعور سے بھی آ رہی، تو پھر اس کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، احساس دلانے کے لیے آج کی ملاقات ہے۔ میرا مقصد نہ گزشتہ ملاقات میں والدین، بڑوں اور بزرگوں کی اہانت تھا، ایک حقیقت کی عکاسی تھی جس سے ہم نظریں چراتے آ رہے، اور نہ آج کے نوجوان کو سب کے سامنے رسوا کرنا مقصود، کیونکہ یہ میرا اپنا ہے، اور یہ میرے ہی معاشرے اور میری ہی سوسائٹی کا ایک ٹکڑا ہے، جسے ماں نے بڑے لاڈ اور مان اور تران سے مانگ مانگ کے، چاند کہہ کہہ کے اپنے وجود کا بہترین حصہ اور طاقت اور جوانی اور اپنا دودھ اس کے وجود کا حصہ بنایا، اور باپ نے اپنی زندگی اور جوانی اس کے لیے کمانے میں وقف کر دی۔ آج جب اس نے ہوش سنبھالی ہے تو یہ جس جوبن کا شکار ہے اور اپنوں سے بیزار ہے، احساس دلانا چاہ رہا ہوں شاید کہ اللہ میرے کسی لفظ میں دوا بنا کے اسے میرے بھائی کے تکلیف دہ مراحل میں اسے شفا بنا دے اور اس کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ احباب گرامی، اس وقت آج پوری دنیا کے طوطے مل کے مسلمان کی اس کچی فصل کو چیرنے، پھاڑنے، کاٹنے اور اپنی درندگی کا شکار کرنے کے لیے تل گئے ہیں، اور 360 زاویوں سے انہوں نے اسے اغوا کرنے کا پلان کر لیا ہے۔ آغاز اس چبھتی ہوئی مثال سے کہ جس میں کسی ہاسپٹل سے بچہ اغوا ہوا تو پورے ملک میں شور مچا۔ جب میرے گھر سے میرے بچے کو باہر کی دنیا سے آ کے دنیا اغوا کر کے لے گئی اور مجھے احساس بھی نہ ہوا، تو پھر اس کے بعد آج کے آنکھوں کے شاید بظاہر آنسو تو میں نہ دکھاؤں، لیکن لوگوں کا بھی دل بھی روتا ہے، اور جب دل روئے تو پھر آنسو لفظ بن جایا کرتے ہیں۔ پہلی حقیقت کہ ہم نے اپنے نوجوان کو اپنے ہاتھوں سے دوسروں کے حوالے کر دیا ہے۔ ماضی کی آخری گزشتہ ملاقات کی بات سے اسے جوڑنا چاہتا ہوں۔
اور والدین بچے کے پیدا ہوتے ہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ داخل کہاں کروائیں گے، اسکول کون سا ہوگا۔ کوئی باپ ایسا نہیں، کوئی ماں ایسی نہیں جسے بچے کی تعلیم اور تربیت کا لحاظ ہو اور اس کے ذہن میں یہ سوال نہ دوڑتا ہو، پوچھتا نہ ہو، فکر نہ کرتا ہو اپنی اوقات اور ہمت کے مطابق، لیکن بیچارہ آخر میں جا کے تھک جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ بچے کو تربیت سے آری کسی تعلیمی ادارے میں جمع کرواتا ہے، ساری زندگی محنت کرتا ہے، کماتا ہے، تغاریاں اٹھاتا ہے کہ ان کی بھاری بھرکم فیسیں دے سکے، لیکن جب دنیا بھی لٹ چکی، مال بھی لٹ چکا، اس وقت اس کا جگر، اس کا گوشہ، اس کا دل کا ٹکڑا بھی اس سے جدا کر دیا گیا ہوتا ہے۔ یہ علم کا بوجھ لے کے اپنی کمر، اپنے کندھوں کے اوپر اس وزن کو زبان پہ لا کے تربیت سے خالی، بیچارہ علم کے نام پہ جو اپنی جہالتوں والے رویے اپنے گھر اور رشتہ داروں سے اپناتا ہے، پھر اس سے سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ملتا، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ تعلیم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ یہ پڑھا لکھا جہالت کا علم بردار، بڑی بڑی ڈگریوں کا حامل، جب اپنے باپ سے جاہلانہ اور ماں سے قاہرانہ رویہ اپناتا ہے تو ماں باپ کو اس وقت زمین میں جگہ نہیں ملتی، سوچ رہے ہوتے ہیں کاش کہ زمین منہ کھول دے میں زندہ اندر گڑ جاؤں، اس اولاد سے بہتر تھا میری اولاد نہ ہوتی، ان بچوں سے بہتر تھا کہ ہم دونوں بانجھ رہتے، کم از کم اپنا ہی وجود جب دکھ دینے لگے تو پھر دنیا میں اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہوتی۔ دوسرا تھپڑ مارے اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا اپنا ہاتھ ہو کے تھپڑ مارے۔ بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، احباب و ارباب، اس وقت جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں کو جب تک خود کو رحمان کے تابع کر کے بچوں کی تربیت کی سوچ نہ آئی، ہماری نوجوان نسل سوائے ذلتوں اور پستیوں کے ہمیں کچھ نہیں دے گی۔ کیا سارا کچھ یہ ہے کہ میں یہ فن سیکھ لوں کہ گراری پہ گراری کیسے چڑھانی ہے؟ کیا سارا کمال اس انجینئرنگ میں ہے کہ میں سیکھ لوں کہ سوئی میں سوراخ کیسے کرنا ہے؟ کیا ساری زندگی اسی میں ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ پیشاب کے اندر کتنی بیماریاں چھپی ہیں؟ کیا سارا کمال اس میں ہے کہ میں یہ پڑھ لوں کہ اس خون میں کیا کیا پرابلمز ہیں؟ ارے خون کے اندر کی چھپی بیماریاں تو پڑ گیا، ماں کے چہرے کے اوپر دکھ نہ پڑ سکا؟ لوگوں کے پیشاب اور پخانے کے اندر موجود باریک سے باریک معلومات تو نے دے دی، بوڑھے باپ کے رکے ہوئے پیشاب کے آپریشن کو یا اس کے لیے تعاون کو تیرے پاس ایک احساس کا ذرہ یا تار نہ جاگا؟ کمی علم کی نہیں، تعلیم کی نہیں، تربیت کی رہی ہے۔ اس لیے چلیں دوڑیں، آئیں مقابلہ کریں، ساری دنیا کے بڑے بڑے اداروں کو چن لیں،
جب تک آپ رب کے گھر سے نہیں جڑیں گے، مجھے اس پیدا کرنے والے رب کی قسم، دونوں اداروں کی اندر کی گہرائیوں کو جانچنے پرکھنے دیکھنے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے یہ ٹیس، ہمارا یہ درد دن بدن بڑھے گا۔ آغاز ہوا تھا کہ تعلیم تو ہے، تربیت نہیں، اور تعلیم نے آج مجھے بچپن میں جب آنکھ کھولی، اتنا تو مجھے سکھایا گیا کہ مانیٹر کیا ہے، سی پی یو کیا ہے، کی بورڈ کیا ہے، پروسیسر کیا ہے، ماؤس کیا ہے، لیکن مجھے کسی نے یہ بھی پڑھایا کہ میری ماں کی انگلیاں کیا ہیں، وہ میرے باپ کا قدم اور پاؤں کیا ہے۔ مجھے سر تو سکھایا، جن دو ہستیوں کو میرے رب نے میرا سر بنانے کے لیے ذریعہ بنایا تھا، کیا میرے سر میں اس تعلیم نے یہ بات بھی ڈالی کہ پیچھے کون ہے، چھوڑ کے کس کو آئے ہو، یہاں چھوڑ کے کون گیا ہے، اس کی امیدیں کیا ہیں کہ اس کا پلا پوسا بچہ دوسرے کو مل جائے۔ پھر میں نے اپنے آئیڈیل بدل لیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آئیڈیل ہی میرے دشمن بن گئے، میرے آئیڈیل ہی میرے دشمن بن گئے۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے میرا آئیڈیل جو بات سکھا رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ چھوڑو یار، پاکستان میں کیا رکھا ہے، چھوڑو پاکستان میں کیا رکھا ہے، نہ لائٹ، نہ بجلی، نہ پاور، نہ گیس، نہ کچن، نہ چولہا، نہ آرام، نہ چین، نہ سکون۔ اگر یہ ساری چیزیں ڈھونڈنی ہے تو کہیں باہر نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ۔ میرے نوجوان دوست، میری بہنیں جو اس وقت تعلیم اور تربیت کے اداروں سے وابستہ ہیں، یاد رکھنا ویلڈنگ کرتے ہوئے بڑی تیز لائٹ نکلتی ہے اور بچے کو اچھی لگتی ہے، لیکن نظروں کو خراب کر دیتی ہے، آنکھ کا زاویہ اور عدسہ برباد کر دیتی ہے۔ یہ باہر کی چکا چوند روشنیاں، یہ بڑے خوبصورت اشتہارات، یہ گلابی گلابی چہرے اندر سے کتنے کالے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ میرے ملک کی حالت دشمن نے صرف اس لیے کی ہے کہ اس کی بنیاد پوری دنیا میں اکیلا ملک جس کی کلمہ توحید پہ بنیاد رکھی گئی ہے۔ انہیں چڑ ہے کہ اس پاکیزہ دھرتی میں رب نے چاول پیدا کیا تو پوری دنیا میں وہ مزہ نہ آیا، وجہ صرف یہ تھی کہ توحید کا ٹیسٹ رب نے اس میں ڈال دیا۔ قد ذاق طعم الایمان، کبھی ایمان کی نظر سے پاکستان کو دیکھ، پاکیزہ توحید کی دولت رب نے اس کا مزہ کس کس چیز میں ڈال دیا ہے۔ ترس گئی ہے دنیا کہ آم کا درخت لگائے اور پاک سر زمین کے آم جیسا ٹیسٹ لے پائے۔ ساری محنتیں بیکار چلی گئیں مگر وہ مزہ نہیں آیا۔ کس فصل کا ذکر کروں؟ میری گندم، میری کپاس، یہاں کا درخت، درخت کی چھاؤں، یہاں کی ہوا، ہوا کا مزہ، یہاں کی بارش، بارش کی خوشبو، لوگوں یہاں کی فضا اور فضا کی وہ خوبصورتیاں، یہاں کا آسمان اور آسمان کا حسن، یہاں کے پہاڑ اور پہاڑوں کے اندر خزانے، دنیا ترستی ہے کہ ان کو یہاں سے نکالیں۔ باہر جا کے کیا ملا؟
للچائی نظروں سے میرے بھائیوں نے دیکھا، معذرت کے ساتھ، باہر کی دنیا کے 1-2 نہیں 20 سے زیادہ ویزے قدموں میں پڑے تھے، اور کہا جا رہا تھا پاکستان میں مولوی کی ملا کی لفظ بولا گیا، کہاں جا رہا ہے؟ جہاں کے ملا کی تنخواہ 3 سے 6 ہزار تک ہے، کیا کرے گا؟ لوگوں، میرا رب شاہد ہے، رزق اس نے دینا ہے۔ طالب علمی کا زمانہ ہو، آج بھی ہاسٹل کی لائف میں ہوں، یہ بات نہیں ہے، دنیا کا کوئی پہلو نہیں ہے جسے الحمدللہ رب نے دیکھنے کا موقع نہیں دیا، لیکن باہر جا کر کے بھی اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ افرنگ، ان کے وہ جلوے اللہ کی توحید کے سامنے مان۔ نوجوان سنبھال اپنے آپ کو، تجھے باہر لے جایا جائے گا، تیری نسل وہاں پیدا کروائی جائے گی، اور ساری زندگی تجھے جو ہے 3rd کلاس بنا کے رکھا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اب تیرے بچوں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے جگہ نہیں، آخر واپس لوٹ، یہاں تو کوٹھیاں بنائے گا، کوٹھیوں میں گدھے بندھے ہوئے ہوں گے، جانور اور کتے ہوں گے، لیکن جس وقت آئے گا تیرا تعارف نہیں ہوگا، تیری پہچان نہیں ہوگی، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اور پھر حالت وہی ہوگی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ایک جگہ پہ پختہ ہو، ملک کی مٹی سے پیار اس لیے نہیں کر کہ مجھے مٹی پیاری ہے، اس وجہ سے پیار کر، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ساری دنیا کی مٹی اپنی جگہ مبارک، میرے رب نے اس ملک کی مٹی کا اگر بنیادی کوئی تھیم رکھا تھا اور اسے اپنایا گیا تھا تو لا الہ الا اللہ تھا۔ نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب۔ بھائیو، دوسرے نمبر پہ میرے نوجوان بچے، بھائی اور بہنیں، آج اپنی سوسائٹی اور معاشرے سے نالاں ہیں کہ یہاں کا باپ، یہاں کی ماں سخت گیر ہیں، بڑی سخت گیری کرتے ہیں، اور دشمن نے، باہر کے طوطوں نے اور اندر کی ان کی ہم نوا بولیاں بولنے والوں نے، اللہ اکبر، اس پاکیزہ دھرتی اور پاکیزہ ماحول جس کی بنیاد خون اور قربانیوں پہ اور عزتوں پہ ہے، اس کے حوالے سے یہ شو کرا رکھا ہے کہ جس دین کو تم نے لیا ہے وہ بڑا سخت گیر ہے۔ چادر، 4 دیواری، رکاوٹیں، پابندیاں، دھمکیاں، یہ وہ آؤ ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں، جو دل میں آئے، جو من میں آئے کرو۔ یہ جو پرزہ ہے نا، یہ آزادی کا دروازہ دکھایا گیا ہے، اس کے پیچھے بربادی کیا ہے اس کا احساس میری نوجوان نسل کو نہیں ہے۔ یہ آزادی کا دروازہ مین گیٹ ہے کہ تیرے ماں باپ ہوں گے جو تجھے واش روم میں واچ کریں، یہ تیرا گھر ہوگا جو تجھے اوپر چھت پہ نہ جانے دے، یہ تیرا ماحول اور معاشرہ ہوگا کہ جو تجھے اس گھر سے ہمسائے کے گھر نہ جانے دے، باہر بازار میں نہ جانے دے۔ آ دیکھ میرے پاس ورائٹی کتنی ہے، اور یہ سب تیرے لیے ہے، یہ سب تیرے لیے ہے۔ یہ چادر، یہ 4 دیواری، یہ پردے، یہ پابندیاں، یہ سختیاں، یہ ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ اسلام میں ہے۔ لہٰذا پاکستان اور ملک کے بعد جس چیز سے بدنام کر کے دل کو ویران کر کے اجاڑا جا رہا ہے اور دل کو کھٹا کیا جا رہا ہے، وہ مذہب ہے۔ نکلو دین سے، نکلو مذہب سے، نکلو پابندیوں سے، تم شہزادیاں ہو، تم جو ہے آزادیوں کو ڈھونڈو۔ یہاں کیا ملے گا؟
आओ बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, लेकिन याद रखना बेटा, मेरे भाई मेरी बहन, सारी दुनिया अगर किसी लड़की की इज्जत करती है तो सिर्फ एक वजह से कि वो बेहतरीन गर्लफ्रेंड हो सकती है, बीवी के एतबार से भी नहीं। जाओ बाहर के गोशवारे पढ़ो, अदादो शुमार पढ़ो। एक अच्छी दोस्त और दोस्ती के नाम पे कहा गया कि बस दुनिया में अगर कोई रिश्ता है तो दोस्त है। गलत फहमी का शिकार ना होना। जीएफ से मुराद सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गलत फहमी है ये। मेरा इस्लाम पाकिस्तान में एक बेटी को 56 रिश्तों में परोता है। आज वक्त नहीं, ना वो मेरा टॉपिक है, वगरना जिक्र करता कि जब घर में एक बेटी पैदा होती है 56 इंस्टीट्यूट्स और 56 शोबे डिपार्टमेंट्स की उसे अल्लाह हेड बना देता है। 56, ये कोई थोड़ी तादाद नहीं है। इतने इदारे उस अकेली बेटी को इस्लाम देता है कि तू इनकी मालिका है, हेड है। इसके गुर, इसके फन, इसकी तालीम, इसकी तरबियत मां बाप की गोद में देके उसे फिर अपने घर के अंदर भी इज्जत और आबरू के साथ और अगले घर की भी मालिका बना करके भेजा जाता है। ये अलग बात है। मेरे पास इस वक्त जो सवाल हैं और ये पर्चे हैं, दर्द से डूबे हुए, तकलीफ से भरे हुए, और मसीहा समझ के मुझे कहा गया कि इनके जवाब दे दें। मैं आज नाउम्मीद तो नहीं हूं कि मैं जख्मों पे मरहम नहीं रख पाऊंगा, लेकिन क्या करूं, जहां मरहम रखता हूं अगला हिस्सा उससे भी ज्यादा कटा हुआ, फटा हुआ, चिरा हुआ, गला हुआ, बहका हुआ, बदबू मारता हुआ, स्मेल बढ़ाता हुआ, फिर उसको एक आधी जगह जख्म हो तो पट्टी बांध दी जाए। जब जिस्म भी जख्मी हो, रूह भी जख्मी हो, तो फिर क्या किया जाए? बेटा, इस्लाम से बढ़ के दुनिया में खूबसूरत रब का इंतखाब कोई नहीं। सेफ्टी भी, सलामती भी, इज्जत भी, आबरू भी। ये पर्दा जिसको आज बोझ समझा गया, ये चादर जिसे आज कैद समझा गया, ये चार दीवारी जिसे जेल समझा गया, इन तीनों चीजों से निकाल के तेरे 4 बॉडीगार्ड तुझसे छीन के बेटा, शौहर, भाई और बाप, इन चारों से तेरी जान छुड़वाई क्यों जा रही है कि ना ये रुकावट बनेंगे, ना हमारे रास्ते का रोड़ा होंगे। इनसे बागी कर दो बेटी को, और इसी तरीके से बच्चे को इन अंदाज और रवैयों के साथ गैर शऊरी और लाशऊरी तौर पे उसे महसूस भी ना होने पाए और घर में बगावत खड़ी हो जाए और ये कहे कि मैं आज़ाद, मैं शाद बाद मंजिल मुराद। न शाद है, न बाद है, न मंजिल मुराद है। ये नामुराद है कि जिसको आज तूने अपने अपने शिकंजे में कस लिया है, और ये कच्ची फसल बेकार होके रह गई है। हाँ, जब पर्दा था, चादर थी, 4 दीवारी थी, तो मैंने शाम की बेटी का नाखून भी नंगा नहीं देखा। शाम की बेटी का मैंने नाखून भी नंगा नहीं देखा। और जब से वो दे आया, वो दे आ रहा, वो दावत, वो बाहर की रोशनियां दिखा करके एक ही चाहत थी कि वहां की बेटी, बहन, बहू, मां मेरे घर के अंदर लौंडी बन के, बांदी बन के, बिक करके जिस्म फरोशी करती फिरे। वो उनको चाहिए था, वो कर दिया गया है। जाओ लोगों, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए भूला नहीं कहते।
ارے شام کو دیکھ کے عبرت پکڑ جاؤ، میرے نوجوان نسل ابھی بھی کچھ نہیں ضائع ہوا۔ کیا ملا ہے شام کی بیٹی کو، جس کے حسن کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ اگر پانی پیتی ہے تو پانی اندر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ حسن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی تعریف کی تھی۔ آج اس شام وہ جو چل رہا ہے، جس کی عزت، جس کی آبرو، جس کے بچے، جس کی نسل، جس کے مکانات، جس کی بلڈنگیں، جس کی کوٹھیاں، جس کے میدان، تعلیمی ادارے، اللہ کے گھر، کیا بچا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں وہاں پہلے نہیں پھیلائی گئی؟ ان کے ہاتھ میں نہیں دی گئی؟ اپنے انجام سے ڈریے، اللہ نہ کرے کہ وہ ہو جائے جو وہاں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ، اسلام سے باغی کرنے کے بعد سب سے بڑی جو اس نئی نسل پنیری جنریشن اور آج کی میری اس نرسری کو، چڑھتی جوانیوں کو اگر تو نے باغی بنایا ہے تو اپنے گھر اور اپنے ماں باپ کے، اپنے گھر اور اپنے ماں باپ کے۔ جانا چاہتا ہوں واپس۔ ماں باپ سے غلطی ہو گئی ہوگی، مان لیا، نظریں جھکا کے سفید داڑیاں چپ ہو گئی، شرمندگی کے آنسو بہا رہی ہیں، کہیں غلطی ہو گئی ہوگی، لیکن اللہ کی قسم ماضی کا میں نے 30 سالہ نوجوان شادی کے نام پہ کتنا شرمندہ ہو کے گھر سے بھاگ جاتا تھا کہ کوئی دیکھنے آ رہا ہے۔ وہ حیا، وہ قدر پھر بھی تھی۔ آج کے نوجوان کی بے باکی، اسے کہاں کا لے بیٹھے؟ ابھی بچہ ہوتا ہے، میری شادی کروا دو، میں کس سے شادی کروں گا، شادی کہاں کی جائے گی، مجھے لب ہو گیا ہے، مجھے پیار ہو گیا ہے، مجھے یہ ہو گیا۔ یہ اشتہارات نے مجھے کہاں کا چھوڑا ہے میری نوجوان نسل کو۔ اپنی بیٹا بے باکیاں کنٹرول کرو، ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے چوبن کو۔ یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں، میری مرضی، میرے بارے میں مت سوچنا، میں اپنا خود سوچ لوں گا، میری یہ رائے، میری وہ رائے۔ بیٹے نظر میں حیا پیدا کر، بے باکی کو چھوڑ تھوڑا سا۔ اس کے بعد آج میرے نوجوان کا جہاں نقصان ہوا ہے، محبت کے نام پہ اس نے کچھ خواب دیکھ لیے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر میں اسے وہ شہزادیاں دکھتی ہیں جو سکرین پہ ہیں۔ ناراض مت ہونا، حقیقت ہے، سکرین کی دنیا اور ہے، حقیقت کی دنیا اور ہے۔ میرے گھر میں تو کالی بیٹی بھی ہے، بہن بھی کالی ہے، حالات نے، موسم نے اس کے رنگ کچھ ایسے کر دیے ہیں جو 24 گھنٹے گلیمرس کی دنیا، شوبز کی دنیا اور کریموں کی دنیا، پالش کی دنیا، لیپا تھوپی کی دنیا اور بوتھی چمکانے کی دنیا۔ کتنی بیٹیاں ہیں جو سیرت بناتے بوڑھی ہو گئیں، اور کچھ اپنی بوتھی کو سوار کر کے بازی لے گئیں، ان کے ہاتھ پیلے ہو گئے۔ کیا کہیں گے آپ نے جسے اپنے تصور میں بٹھا رکھا ہے کہ میرے پاس اگر میں نام لوں گا تو بدنام ہوں گا، وگرنہ ہر دل میں یہ کیف کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ آج مفتیان اعظام سے جن چیزوں کو وابستہ کر کے جوڑ کے جو کیف، جو حیت اور جو ہیجان پیدا کیا جا رہا ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہر بندہ تصور میں کوئی تصویر سجا کے بیٹھا ہے، تو پھر میرے بھائی، میری بہن کی شادی کہاں ہوگی؟ جو تیری میری نظر میں قبول صورت بھی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ میرے وہ بیٹے کہاں جائیں گے کہ جن کے چہرے تیرے میرے معیار کے مطابق نہیں؟ جب لڑکیوں نے اپنے ذہن میں سلمان خان بنا رکھے ہوں، معذرت کے ساتھ، اور بیٹوں نے ذہنوں میں
کتریناؤں کی کیفیتوں کو بٹھا رکھا ہو. یہ میں نام لینا اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ ساری فلمیں، یہ ڈرامے، یہ ڈریس، یہ شوز، یہ ریمپ اور واک کرتی اور ماشاءاللہ کیٹ واک ہوتی، یہ ادائیں، یہ بڑے بڑے ماڈلز، کبھی آپ نے ریئل روپ بھی دیکھا؟ اصل چہرے بھی دیکھے؟ یہ ماسک پہن کے تیری میری عزت اور آبرو اور خیالوں کو اور نظروں کو اور وجود کو، ہماری ترجیحات کو اچک کر کے لے گئی، اور ہم خوش ہیں کہ ہم آزاد ہیں، شاد باد منزل مراد ہیں، کشور حسین شاد باد ہے، تو نشان عزم عالی شان ہے. معذرت، یہ پاکستان ہے جسے پاک کلمے کی بنیاد پہ لیا گیا تھا، جہاں بلال بھی رہتے ہیں. یہ رنگ تو رب نے بنائے تھے، سارے بنائے تھے، پیارے بنائے تھے. پھر کس نے کہا کہ یہ رنگ درست نہیں، یہ چہرہ درست نہیں ہے؟ سارے مکھڑے کے دل پہ مرنے لگے. وہ جو دل دیکھتا ہے اس پہ توجہ نہ رہی. ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں. ایک بات کہنے لگا ہوں، بیٹا کبھی ماں باپ کی پسند پہ راضی ہو کے دیکھ، تجھے اللہ کی قسم رب وہ سکون دے گا. میرے پاس سوال ہے، ان عورتوں کا کیا حکم ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود شوہروں کو چھوڑ کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں؟ ناراض نہ ہوں، یہ شہر صرف آپ کا نہیں، اس کا چپا چپا اتنا ہی میرا ہے جتنا آپ کا ہے، اتنا ہی میرا ہے جتنا آپ کا ہے. یہاں کی ہر عزت میری عزت ہے. لیکن یہ گھر میں کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ دو ہی وجہ ہیں. یا تو جس کو جو ان کے مقدر میں آیا ہے، جو خواب دیکھے تھے اس خواب کے مطابق وہ نہیں ہے. دنیا میں ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، ہر موج کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. موجیں تو ساحل کو لگانے اٹھتی ہیں گلے، لیکن ضروری تو نہیں گلے لگا پائیں. ارے تیری چاہت کی موج اٹھی ہوگی، خواب دیکھا ہوگا، ذہن میں شہزادہ بسایا ہوگا، یہ ویسا نہیں ہوا تو چھوڑ کے گھر بیٹھ گئی. یا تو یہ وجہ ہے، یا پھر یہ وجہ ہے کہ جو شہزادہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا اس نے تجھے یہاں نہیں رہنے دیا، وہ تجھے توڑ کے مروڑ کے خود جہاں مرضی ہے تجھے اپنے والدین کے گھر لے گیا ہے. مجھے دو وجہوں کے علاوہ تیسری وجہ نظر نہیں آ رہی. کل کیوں نہیں ہوتا تھا؟ شادیاں تو کل بھی ہوتی تھی. آؤ اس بات پہ خوش ہو جائیں، آج عزم کر لیں کہ میرا نصیب، میرا مقدر اور میری قسمت جو رب نے لکھ کے دی ہے وہ مجھے ملنی ہے. اور ممکن ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے کہ جو تمہیں ملا ہے تمہیں پسند نہ ہو، جو تمہیں ملا ہے پسند نہ ہو، لیکن اللہ اس میں خیر پیدا کر دے، کچھ ایسا دے دے کہ تم سوچ بھی نہ سکو. بھائیو پوری دنیا، ساری دنیا کا حسن دیکھنے کے باوجود، تعارف تعلق کے باوجود، میرا رب شاہد ہے کہ میں نے شادی کا معاملہ والدین پہ رکھا ہے. جو آپ پسند کریں گے میری اس میں رضا ہوگی، کیونکہ ماں باپ کی رضا میں اگر رب کی رضا ہے تو میں ماں کے مکھڑے کو صرف اس لیے تھوک کے چلا جاؤں کہ مجھے کسی حسینہ کا مکھڑا پسند آ گیا. یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آج میں اپنے باپ کی عزت اور چادر اور دوپٹ، اس کی جو ہے پگڑی کو گلی اور محلے کی گندی نالی میں گر جاتی تو اتنی بے عزتی نہ ہوتی کہ مجھے
اس باپ کی انگلی بھول گئی کہ جس نے پکڑ پکڑ کے اٹھا اٹھا کے لہرا لہرا کے کندھوں پہ بٹھا بٹھا کے انگلیاں پکڑ کے چلا چلا کے مجھے محبتیں دے دے کے شفقتیں دے دے کے آج جوانی کی دہلیز پہ کھڑا کیا. مجھے کسی اور جوان کا مکھڑا اپنے باپ کے چہرے سے اچھا لگ گیا. ہاں میں اس وجہ سے ابھی تم طفل مکتب ہو, سنبھالو اپنے جوبن کو, یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں. میرے پاس ابھی ایک اور سوال ہے. ان مردوں کا کیا حکم ہے, ان مردوں کا کہ جو شادیاں کر کے پھر ان کو گھر میں قید کر کے اپنی محبتوں کے ڈورے کہیں اور ڈالے ہوئے ہیں. یہ چبھتے ہوئے سوال ہے, یہ میرے معاشرے کے زخم ہے, یہ میری تعلیم کا نتیجہ ہے. تربیت سے آری, تربیت سے کورے. من رضی باللہ ربا, وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئیں. یہ شاعروں کی شاعری پڑھ کے اور اس کی تشریح کرتے کرتے نمبر لے کے پاس تو ہو گئے, سبجیکٹ پاس ہو گیا, لیکن فیل کہاں ہو گیا اپنے گھر کے سبجیکٹ میں, پریکٹیکل لائف میں. بیوی گھر ہے, عزت گھر ہے, آبرو گھر ہے, وہ تڑپ رہی ہے اور بلک رہی ہے, منتظر ہے, انتظار کر رہی ہے. اور میں کام کاروبار کاج کے نام پہ, میری راتیں بھی باہر, میرے دن بھی باہر, میں گھر میں ہوں تو وجود گھر میں, میری سوچیں باہر, میرے جو ہے دعا سلام باہر. تو پھر وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے, وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے. قنا کے لہجے میں اکثر ہمسائی جیت جاتی ہے. آج ہمسائیاں جیت گئی, گھر میں آئی ہوئی ہار گئی, اور یہ ہار تیرے بچوں میں منتقل ہو گئی. یہ اس وقت کی اس کی کیفیت, ذہنی حالت اور سائیکی کیس بن کے تیری نسلوں کو اس طریقے سے برباد کرنے کا سبب کیا بنا؟ سبب اب ماں نہیں ہے, باپ کا رویہ ہے, مرد کی ادا اور کیفیت اور حالت ہے. اگر جرم میں شریک آج کی بیٹی ہے تو بیٹا بھی ہے. کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں حوا کی بیٹی کو نچایا جا رہا ہے اور آدم کا بیٹا بیٹھ کے رقص دیکھ کے نوٹوں کی گتھیاں نچھاور کر رہا ہے. کیا یہ اس کی بہن نہیں تھی؟ بہن نہیں تھی؟ جہاں جسے نچا رہا ہے کبھی سوچے گا کہ میری بہن بھی وہاں ناچے؟ یہ پی کے جہاں جا رہا ہے کبھی سوچے گا کوئی پی کے میرے گھر بھی جائے؟ یہ جہاں ڈورے ڈال رہا ہے سوچے گا کہ کہیں اسی طرح کے ڈورے میرے اوپر بھی ڈلے میرے گھر میں؟ تعلیم تو کم نہیں تھی, تعلیم تھی تو کچھ میسج کیا, تربیت نہیں تھی. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج, وگرنہ تعلیم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. بھائیو, اس درد کو خود سمجھیں. ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, روتے ہیں, رو نہیں پاتے. میں کورٹ میرج کر لوں گی, میں بھگا کے لے جاؤں گا. ٹھیک ہے, آج تیرے پاس دولت ہے, جوانی ہے, طاقت ہے, بیٹی یاد رکھ وہ دن آنے والا ہے جب یہ سارا سین تیرا بنایا ہوا فلم تیرے سامنے چلنے والی ہے. جمعہ پڑھایا ہے, فارغ ہوا ہوں, سوال و جواب کی نشست شاید میں پہلے بھی ذکر کر گیا, اور نوجوان کہتا ہے نکاح پڑھایا اس دن مسجد میں, کچھ گفتگو ہوئی تو کہنے لگا ساجد صاحب میرا بھی نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ماحول بنائیں. کہنے لگا جی نہیں میری 4 بیٹیاں ہیں, میں نے کورٹ میرج کی تھی. آج باتیں سن کے دل پگھلا ہے.
دل چاہ رہا ہے کہ توبہ کر لوں. میں نے کہا توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں، رب نے بند نہیں کیے، نہ میں بند کر سکتا ہوں، لیکن نکاح تھوڑا ویٹ کر، پڑھاؤں گا. جس دن تیری بڑی بیٹی جوان ہو کے کسی لڑکے کو لے کر کے کورٹ میرج کروائے اور تو خوشی خوشی اس داماد کو ساتھ لے کر کے مسجد میں آئے گا، میں تیرا نکاح پڑھا دوں گا. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. جب اپنے سر میں پڑتی، آج تو باپ کے ماری ہے نا، آج ماں کے مار کے جا رہا ہے، آج بہنوں کو بھائیوں کو رسوا کر کے نکل کھڑے ہوئے. جب وہ تکلیف دیتے ہیں نا جن پہ آسرا کر کے سب کو چھوڑا تھا، جب وہ ساتھ چھوڑتا ہے تو پھر دریا کا پانی بھی جگہ نہیں دیتا، سمندر کے ساحل بھی جگہ نہیں دیتے، بلند بلڈنگوں سے کود کے زمین کے اوپر بکھرا ہوا لو وہ بھی سکون نہیں پہنچنے دیتا، اور بند قبر کی مٹی کے اندر بھی پھر اس وجود کو سکون نہیں ملتا. یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. خودکشیاں کر کے بھی قیامت کے اندر جہنم کے اندر جل جل کے مر مر کے اٹھ اٹھ کے کٹ کٹ کے رسوا ہو کے پھر بھی موت نہیں آئے گی، اور اسی طرح پوری عقبہ کی زندگی گزرے گی. پھر سوچ لیں کہ کس کے کہنے پہ میں نے یہ سب کیا ہے. کیا میرے ماں باپ نے کہا تھا، میرے اسلام نے کہا تھا، میرے پیغمبر نے کہا تھا، میرے دین نے بولا تھا، یا اس کام کی دعوت میرے رب نے دی تھی؟ نہیں، ان توتوں نے جو میرے خیر خواہ بن کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آجا نچ لے، آجا گا لے، آجا کھا لے، آجا پی لے، ہاں لہرا کے بل کھا کے، تجھے کیا کسی کی پرواہ ہے؟ جو من میں آئے وہ کر، جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے یہ مینا اسی کی ہے. یہ دعوتیں، یہ پیغام، اللہ کی قسم 25-26 سال کی دعوتیں اور سٹیج کی محنتیں اس وقت ناکام دیکھتا ہوں کہ جب ایک جملہ میرے نوجوان کو بہکا کے اور جوانی کی لہر کے اندر جو ہے اس کو غرق کر دیتا ہے، اور پھر وہ ساری محنتیں، کتاب کی دعوتیں، اللہ کی کتاب کی آیات، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی روایات کو پاؤں کے نیچے کچل کے پاک سر زمین کا بیٹا، پاک سر زمین کی پاک بیٹی اور پاکیزہ عزت اور عفت اور رشتے ان کے دامن ان سے چھڑا کے اس کا پلو پکڑتی ہے کہ جو ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں اسے زندہ گاڑ کے، سوائے اس کے جوانی کے روپ کے جب تھوڑا سا وہ ڈھلتا ہے اور خواہشات جو ہیں وہ اپنا ڈھیلی پڑتی ہیں، پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ اسے کہاں دھکا دے جاتا ہے. آپ نے لاہور کی جلتی ہوئی بیٹی کا بہت قریب ترین وقت میں یہ سارا پڑا ہے، اور ملتان میں جو کچھ ہوا ہے، چہرے پہ پڑے ہوئے تیزاب والا نوجوان کل جس طریقے سے اس دنیا سے چلا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کیا رائے دیں گے؟ ہم کتنے لوگ ایسے اور بنائیں گے؟ کتنے کردار پیدا کریں گے؟ بچوں، اگر پچھلی ملاقات میں بزرگوں کی کمی بیشیاں تو یہ آج ہماری غلطیاں. ہاسٹل میں رہیں، کون کہتا ہے نہ رہیں؟ میرے محبوب کے صحابہ صفہ میں رہے تھے. تمہیں کون کہتا ہے کہ تم نہ پڑھو؟ پڑھو، لیکن عزت سب سے قیمتی چیز، دین اس سے بھی قیمتی چیز، ایمان اس سے بھی قیمتی چیز. ساری کائنات کا تعلق مہنگا، لیکن اللہ کا تعلق سب سے مہنگا. دیکھیے نا، میں اور آپ کچھ بھی نہیں. یوسف علیہ السلام کو کتنا حسن، دنیا کا آدھا حسن، اور اس آدھے حسن کو جب گزارا گیا نا عورتوں کے بیچ میں سے، آپ یقین کریں یہاں جاتے ہوئے نوجوان گر جائے نا تو سارے کہتے ہیں ماما ہولی چلایا کر، اور کسی لڑکی کی سی بھی نکل جائے نا تو 11, 15, 16 کیا پوری کی پوری مارکیٹ اپنی ایڑیوں پہ گھوم کے باجی کو کیا ہو گیا ہے. کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. یارو وقت کا دنیا کا آدھا حسن، اور عورتیں ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے سی سی کر کے اپنی طرف توجہ دلا رہی ہیں، لیکن پھر توجہ نہیں دے رہا. چھریاں چلا کے سیبوں کی بجائے، پھلوں کی بجائے ہاتھوں پہ وہ چیخنا، وہ آوازیں
وہ توجہ، وہ انہماک. انہیں کیا پتا تھا یہ تو سامنے ہے، یہ تو جلوت ہے. اس نوجوان کی خلوت تنہائی میں 7 تالے اور 7 بند دروں کے اندر بھی کہہ رہی تھی انی اخاف اللہ. یہ کسی کافر کا بچہ ڈرے گا؟ اگر مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کی بیٹی عفت کی ردا اور عفت کی چادر، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی. بیٹی یا تو نصیحت میں لکھ کے جب میں مر جاؤں تو میرے شولڈر ننگے رکھنا، میری باڈی کا یہ حصہ ننگا رکھنا، میرے کفن میں یہ ڈیزائننگ دینا، یہاں پہ اس طریقے سے اس کے اوپر کڑھائی کروانا، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس وقت لٹھے کی 5 موٹی چادریں، وہ بھی سنت سے ہٹ کے 3 نہیں 5 تیرے چہرے پہ ڈالی جانی ہیں، تب تیرے ابا، تیرے بھائی، تیرے بہن یا تیرے وجود کو تکلیف نہیں ہوگی. اٹھ کے اس وقت اتارنا نا کہ مجھے مارنا ہے. آج چادر 4 دیواری اور پلو، تڑپتا ہوا ماں باپ کا روتا ہوا سوال آنسو بن کے یہاں بکھر گیا ہے. جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، کہ پردہ کن رشتوں سے جائز ہے، خاص کر سسرالی رشتوں کی وضاحت. یا ماں باپ اپنی بیٹیوں کو پردے کا کہتے ہیں اور بیٹی کہتی ہے بابا میں FSC اور BSc یا MSc کے بعد شروع کر دوں گی، مجھے مجبور نہ کریں. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا میں کتنا برا ہوں، یہ دوسرے کو نہیں پتا، میرا رب تو جانتا ہے نا کہ میں کتنا برا ہوں اور کتنا اچھا ہوں. میری بہنیں سن رہی ہیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جس ماں باپ نے یہ سوال تڑپ کے لکھا ہے، ان کی بیٹی اگر موجود ہے تو وہ اسے برا محسوس نہ کرے. آج اپنی زندگی کا انقلابی موڑ سمجھ لے. چوٹ مار کے انڈے کو باہر سے توڑے اندر کی جان جاتی ہے، انڈا خود ٹوٹے تو ایک جان باہر آتی ہے. تبدیلی وہ ہے جو خدا ہے. آج ماں باپ تکلیف میں ہیں، رو رہے ہیں. اور جس یہ میری بہن یا بیٹی نے پوچھا ہے کن سسرالی رشتوں سے، تیرے شوہر اور تیرے سسر کے علاوہ سب سے پردہ ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اگر یہ نہیں تو ایک دن آئے گا، میرا PhD کا کلاس فیلو، اللہ اس کی زندگی مبارک کر دے، میں اس کی عدم موجودگی میں اس کی بات کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ مجھے بھابھیوں کا درد، بھائیوں کا درد کبھی محسوس نہیں ہوا تھا. میں انجوائے کرتا تھا، میں ستاتا تھا. لیکن جس دن اپنے گھر میں بیوی آئی تو پھر پتا چلا کہ بھائی دیکھے تو کتنا برا لگتا ہے. میری اہلیہ کچن میں کھڑی ہو، پسینے سے شرابور ہو، اور اس کے جسم کو آ کے بھائی نظر ڈالے تو کتنا زہر آلود لگتا ہے. ہاں تھوڑی کوشش کرو، یہ بھابھی کے نام پہ، یہ آزادی کے نام پہ، یہ پتہ نہیں کس تنگ ذہن گھر سے آئی ہے، یہ پتہ نہیں کیسی ہے. لوگوں رب کا واسطہ ہے، یہ تیری بہن جیسی ہے. تیری بہن کے ساتھ اگر دوسرے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو سوچ کیا ہو رہا ہے. اسے تو رو رو کے گھر لے آتا ہے، یہ کہاں جائے. اگر وہ پردہ کرنا چاہتی ہے تو مت روکو، اس کے کمرے میں مت جھانکو. اس کی جوائنٹ فیملی اگر اس کو دی ہے تو اس کے کمرے کی پرائیویسی تو دے دو. اس کی باسکٹ، اس کی ٹوکریوں کو چھاننے والے کہ رات کھایا کیا ہے، ریپر کیا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے لیٹی ہے بیڈ میں. رب کا واسطہ، یہ تیری عزت تیرے بھائی کی عزت ہے، یہ تیری بھی عزت ہے. آج اس کی عزت کر، کل کو تیری اہلیہ کی عزت ہوگی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے یہ درد بڑھتے رہیں گے، بات چلتی رہے گی. بات جمال کی ہو، بات مال کی ہو. نوجوان
آج تجھے سکھا دیا گیا معیشت، معاش، بزنس، پیسہ، دولت، پاکٹ منی. یاد رکھ ان توتوں نے تیرے ذہن کو آئی قوم سے لے کے امکان تلک کتنا خراب کر دیا ہے کہ آج تجھے مال زیادہ عزیز لگ رہا ہے باپ سے. ابا پیسے دے نہیں تو گردن لا دوں. ایک موٹر سائیکل کے لیے ابا مار رہا ہے. ہاں یہ کس نے کروایا ہے؟ تعلیم نے. تربیت ہوتی، تربیت ہوتی، تربیت ہوتی. اللہ کی قسم غریب باپ کو ساتھ مل کے کہتا بابا کوئی بات نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے اس بچے کی جو ابھی پلے گروپ میں ہے، پلے گروپ میں گھر کی تربیت ہے. کہا بابا آج آپ مجھے پاکٹ منی دینا بھول گئے تھے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، جب اللہ آپ کو دے گا آپ پھر بے شک دے دینا. بابا آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے فلاں دن جو مجھے دیے تھے وہ میں نے اسکول میں نہیں خرچے تھے، وہ میرے پاس ہیں، وہ میں نے آپ کی پاکٹ میں رکھ دیے ہیں. میرے پاپا کی پاکٹ خالی ہو گئی ہے. بابا گھبرانا نہیں. یہ تربیت تھی، یہ ہونا چاہیے تھا. بوڑھے باپ کا سہارا بننا چاہیے تھا. میں آج پیسے کے لیے باپ کی انسلٹ کر دوں؟ پیدا کرنے کا شوق تھا، جمندہ شوق سی، وسائل نہیں تھے تو نہ کرتے. حیا کر، یہ جملے تیرے نہیں، تجھے کسی نے سکھایا. یہ تربیت نہیں، یہ تعلیم ہے. اور اس علم سے کہ جس سے باپ کی شفقت جاتی رہے، ماں کی ممتا جاتی رہے، بہن کا پیار جاتا رہے، بھائی کا تعلق نہ سمجھا جائے، معاشرے کے اندر دین اور اسلام کی عزت اور آبرو تجھے جو ہے وہ گھٹیا لگنے لگے تو پھر سوچ کہ تیرا کہیں نقصان ہو گیا ہے. جمال کے پیچھے، مال کے پیچھے، حسب کے پیچھے اکڑ رہا ہے نا. میں رانا ہوں نا، میں جٹ ہوں نا، میں گل ہوں نا، میں چیمہ ہوں نا، میں سید ہوں. تو بھیا کچھ بھی نہیں. تیرے سے تو پھر ایک جانور اچھا، تیرے سے تو پھر ایک جانور اچھا جس جانور نے کبھی یہ رویے شاید اپنوں کے ساتھ نہیں کیے. نعیب زماننا والعیب فینا ومال زماننا عیب سوانا ولیس الذیب یاکل لحم ذیب ویاکل بعض نبازا عیانا. بھیڑیا کبھی بھیڑیے کو کاٹ کے نہیں کھاتا. ارے تو باپ کو کاٹ کے، ماں کو کاٹ کے کھا گیا. حسب نسب میں آ کے، برادری قبیلے کی نخوت میں آ کے، اپنی انا اور ضد میں آ کے، اپنی میں آ کے سوچ لے کچھ. یہ نقصان کی راہیں ہیں. حوم متبع، اعجاب المرء بنفسہ وشحم مطاع. ان چیزوں سے نکلیں. آج سچی بات یہ ہے کہ میرا جو پیچھے ایک درد ہے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی. آج میں پہلی دفعہ اپنے اندر کمی محسوس کر رہا ہوں کہ جو میرے ضمیر میں ہے میں اسے بول نہیں پا رہا. میں اس درد کو سامنے کھول کے نہیں رکھ پا رہا، کیونکہ درد کو اور زخم کو دکھانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. انہیں پورا ننگا کروں تو شاید حالات ہاتھوں سے نکل جائیں. وہ پہلے بھی نکل چکے ہیں. بچوں جو سن رہے ہیں، جتنے بھی آپ بگڑے ہیں، جتنا بھی دوستوں کی دوستی نے، جس دن دوست آپ کو باپ سے پیارا ہو گیا سمجھ لو کہ آپ کی لٹیا ڈوب گئی. جس دن بیوی کا چہرہ، گرل فرینڈ کا چہرہ ماں سے نفرت کرنے پہ مجبور کر لیا سمجھو کہ آپ لٹ گئے. اور جس دن آپ کا حسب آپ کو اسلام کی عزت سے بالا کر گیا سمجھو کہ لٹ گئے. اور یہ لٹیرے ہمیں لوٹ چکے ہیں. واپس آ جائیں. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. سوالوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور اسی نوعیت کے ہیں. داڑھی کٹوانا جائز ہے کہ نہیں؟ دوستو داڑھی کبھی نہ کٹتی اگر اس کے پیچھے ساڑی نہ کھڑی ہوتی. کبھی نہ کٹتی. ہندو کی ساڑی کی حفاظت عورت کر گئی. منگوا کے، بلک بلک کے، رو کے، تڑپ کے، باپ سے، بھائی سے، شوہر سے لے کے اس کو پہن کے، سنبھال کے، دھو کے، پریس کر کے سیف میں رکھ کے بیٹھی ہے. یہ داڑھی لے کے گھر آیا ہے تو کہتی ہے گھر سے نکل جا، مجھے دوبارہ اس چہرے سے نہ ملنا. یہ جا کے منڈوا کے گندی نالی میں اور پیشاب میں، گندگی میں، گوبر میں اور اس غلاظت میں ڈال آیا ہے.
تو اس نے ہندو کی داڑھی سنبھال لی، لیکن کلمہ پڑھنے والے مرد سے پیغمبر کی داڑھی نہ سنبھالی گئی۔ بھائیو، میرے بھائی نے ایک تڑپتا ہوا درد والا سوال لکھا ہے، اور اس درد میں میرا بھی اپنا من کھلتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے سکالرز، جید علماء احادیث کے واضح ہونے کے باوجود بھی تصویر بنواتے ہیں، ویڈیوز بنواتے ہیں۔ بھائیو، معذرت کے ساتھ، تصویر 100% حرام ہے، جس میں 1% کا بھی کوئی گنجائش والا رویہ نہیں ہے، لیکن میرا بھائی سائل اگر موجود ہے، تانے کے لیے نہیں، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے تانے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن اگر اس کی پاکٹ میں نوٹ موجود ہے، شناختی کارڈ موجود ہے، کوئی نہ کوئی عذر دے گا، وہ عذر چھوٹا ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جنگ جس ہتھیار سے اسلام کے خلاف لڑی گئی ہے، وہ تصویر ہے اور ویڈیو ہے، کیمرہ ہے۔ مجھے اللہ نے کہا ہے، پیغمبر نے حکم دیا ہے، یہ حرام ہے، لیکن جب ایک حرام چیز کے ذریعے امت مسلمہ کا گلا کاٹا جا رہا ہو اور اسلام کی شکل بگاڑی جا رہی ہو، تو پھر اسی ہتھیار کا استعمال کر کے اسی چیز کو دشمن پہ لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، ہم سلامتی والی قوم ہیں، لیکن جب تلوار اسلام کا گلا کاٹے تو اسی تلوار کو میدان میں لانا جہاد ہوتا ہے۔ بھائیو، اگر کوئی آپ کو اس حوالے سے تانا دیتا ہے، لاکھ دے۔ ہم ذاتی، آپ نے کبھی بھی شاید میرے کسی پرسنل رابطے کی کسی بھی چیز کے اوپر الحمدللہ میری تصویر نہیں دیکھی ہوگی۔ کوئی دوسرا کرے، روکتا ہوں، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ میرا ذاتی عمل ہے، اس کو میں کل حرام سمجھتا تھا، جب سے 9/11 کا بعد جو ایک چیز چلی ہے اور ہم اس وقت میڈیا وار میں بہت پیچھے، تو ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہوگا اور اسی آلے سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کر پائے، جیتے یا ہارے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میدان میں کھڑے ہوئے، باقی رب پوچھے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، وہ نیتوں کا واقف ہے۔ باقی جو احباب نے لکھا ہے ان کے جذبات اپنی جگہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% سچ، لیکن جب وہی آلہ میرے گلے کی اور اسلام کے گلے کی موت کا باعث بنے تو مجھے اس آلے کا استعمال کرنے کی شریعت نے جواز اور اس کی اجازت دی ہے، واللہ تعالی عالم۔ جی، آخر میں دعا، جتنے بھی طلبہ نے امتحان دیا ہے، جنہوں نے دینا ہے، اللہ ان کو پاس کر دے۔ میں آج سے 4 سال پہلے سے اپنی دعاؤں میں ان طالب علموں کو بھی شامل کرتا ہوں۔ جب فرسٹ ایئر کا رزلٹ برا آیا اور پورے ملک میں احتجاج ہوا، طلبہ نکلے، اور میں نے جب اس وقت سروے کیا تو پتہ چلا جی 90% لڑکے اور لڑکیوں کے فرسٹ ایئر میں فیل ہونے کی وجہ ڈرامہ عشق ممنوع ہے۔ کچھ یاد آیا ہوگا؟ ہاں، ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ کل کو شیطان تو کہے گا میں نے تو کہا ممنوع ہے، تو نے خود ہی دیکھا ہے، میں نے تو تجھے ہاتھ پکڑ کے نہیں لگایا تھا۔ یہ چیزیں چھوڑ دو، پڑھ لو، کچھ بن جاؤ۔ جب بن جاؤ گے تمہارے سامنے دنیا کھلی ہے۔ اگر عقل، شعور، علم، تربیت کہے تو ضرور ان وادیوں میں کود جانا، لیکن اگر روکے تو رک جانا۔
جب بن رہے ہو تو آج تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ساری سازشیں ہیں۔ جب سے یہ 55 آلات تیرے میرے ہاتھ میں آئے ہیں، نہ نماز میں وہ مزہ، نہ قرآن میں وہ مزہ، نہ کلاس میں وہ مزہ، نہ لیکچر میں وہ مزہ، کہاں کہوں کہیں بھی وہ مزہ نہیں، حتیٰ کہ پیشاب کرنے میں بھی وہ مزہ نہیں رہا، اس وقت بھی توجہ اس طرف، ڈرائیونگ میں مزہ نہیں، اس میں بھی توجہ اس طرف، کس جگہ کا ذکر کروں کہ جو جگہ بچی ہے۔ تو بھائیو خود کو آپ بھی کنٹرول کریں، میں بھی کروں، میں صرف نصیحت کرنے والا نہ رہوں، اللہ مجھے بھی جہاں میری کمی اور خامیاں ہیں ان میں سے محفوظ فرمائے اور نکالے، جہاں میرے احباب کی ہیں دعا میں نے کر دی ہے، اللہ ان بیچاروں کے دل میں یہ درد آ ہی گیا ہے تو اللہ ان کے ماضی کی غلطیاں کمی بیشیاں بھلا کے ان کو اس دفعہ پاس کر دے، اگلی دفعہ یہ محنت کریں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی جاتے جاتے میرا ایک مشورہ ہے، چونکہ میں نے اپنا دوسرا درس دے لیا ہے، اس کے بعد دے رہا ہوں کہ اوپر بھی لائٹ، سامنے کیمرے کی بھی لائٹ، سب کے لیے ہوا، اور جو مہمان ہے جس نے زور لگانا ہے اس پہ پنکھا بھی نہیں، ذرا نظر ثانی کیجئے گا فیصلے پہ، اللہ مبارک۔